سر علامہ کا ایک کلام ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سر یہ فرمائیں عشق کی انتہا کیا ہے؟ علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس میں؟ علامہ کا بس کمال کا یہ شعر ہے، کمال جواب بھی اسی کے اندر اسی مصرے میں دیتے ہیں کہ دیکھیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی بھی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لازوال ذات ہے، انفینٹی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ پھر خود اقبال کہتے ہیں کہ مالک دیکھ میں چاہتا بھی ہوں تو کیا چاہتا ہوں۔ اب حضرت اقبال جب عشق کی انتہا کی بات کرتے ہیں تو اسی مفہوم کو حضرت اقبال نے دوسری جگہ پر یوں بھی بیان کیا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ اب وہ انتہا کیا ہے کا جواب اگلے شعر میں دیتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے وہ انتہا عشق کی کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے خود پوچھے کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں نفس امارہ کی امارہ ان سے بھی نکل جاؤں، پھر نفس لوامہ کی ان پستیوں سے بھی نکل کر میں نفس مطمئنہ بن جاؤں اور اس مقام پہ پہنچوں کہ جہاں تیری طرف سے مجھے بلاوا آئے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اب بتا کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں حضرت نیابت۔ حضرت اقبال ایک اور جگہ پر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مالک دیکھ جو تو نے مجھے زندگی دی ہے یہ بڑی عارضی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا پیرا بھی تو بٹھا رکھا ہے آپ نے، اور پھر اب میں تجھ سے اگر عشق کروں میری موت کے اوپر عشق ختم۔ وہ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا، میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، ایک سانس شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ پھر کہتا ہے کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار کا، کیونکہ اب زندگی جاویداں ہوگی، اب موت نہیں ہے تو پھر تجھ سے عشق کرنے کا مزہ بھی آئے گا، پھر ذوق و شوق دیکھنا، کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو، اور یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ یعنی تیرے ساتھ محبت کی وہ مزہ آئے کہ پھر وہ مزہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں اور میں چونکہ اب بقا باللہ نصیب ہو گئی ہے، اس بقا باللہ کی وجہ سے مجھے جو طلب تیری ذات میں آ گئی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے اقبال جو چاہ رہا ہے کہ عشق کی میں انتہا یہ چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ علامہ یہ چاہتے ہیں کہ نفس امارہ سے بھی نکل جاؤں، لوامہ سے بھی آگے ترقی کروں اور نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاؤں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ گفتگو ان کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو یہ علامہ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ایسے ہی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں عشق آ شعلہ است کہ چوں برفروخت، فرماتے ہیں عشق وہ شعلہ ہے کہ جب یہ جل اٹھتا ہے ہر چے جز معشوق باقی جملہ سوخت، معشوق کے علاوہ جو کہ انسان کے اندر ہے، جس کو علامہ خود ہی فرما رہے ہیں، یا قرآن نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف وہ باقی رہ جاتا ہے، باقی جملہ سوخت، اس کا جو نفس ہے وہ گیا تو اس کی خواہشات وغیرہ بھی ساری ختم ہوگی۔ تو یہی اس کی انتہا جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ انشراح نصیب ہو جائے اور نیابت جو ہے وہ صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے۔ سر